محبت کا حق اللہ کا ہے، یہ کسی اور کو دے دینا یہ شرک ہے۔ چوتھی قسم اطاعت کا شرک۔ اطاعت و فرما برداری صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، بڑے سے بڑی ہستی بھی سامنے آ جائے، اگر وہ اللہ رب العزت کی مخالفت کی بات کرتی ہے تو اس کی بات کو مانا نہیں جائے گا۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اللہ کی نافرمانی جہاں ہو وہاں کسی کی اطاعت جائز ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما سبحانہ عما یشرکون۔ جب یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی کہ لوگ اپنے علماء کو، اپنے پادریوں کو رب بناتے ہیں اللہ کے علاوہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو رب بناتے ہیں، حالانکہ ان کو حکم تو دیا گیا ہے کہ ایک الہ کو معبود برحق سمجھیں۔ عدی بن حاتم پوچھتے ہیں اللہ کے رسول ہم تو نہیں اپنے علماء کو اور اپنے پادریوں کو رب بناتے، یہ کیسے ہو گیا؟ فرمایا ایک بات تو بتاؤ، اللہ نے جس چیز کو حرام کہا ہو، آپ کا لوٹ پادری کہہ دے اور آپ کا بڑا کہہ دے یہ حلال ہے، تم کیا کہتے ہو؟ کہا ہم تو حلال ہی کہتے ہیں کیونکہ ہمارے بڑے نے کہہ دیا۔ کہا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما دے کہ یہ حلال ہے اور آپ کا بڑا کہہ دے کہ یہ حرام ہے، کیا کہتے ہو تم؟ کہا ہم تو حرام ہی کہتے ہیں۔ فرمایا تلک عبادت، یہی تو عبادت ہے، یہی تو شرک ہے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کوئی حکم لے آنا تو شرک ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ اس قرآن مجید کی آیت کو کھول کر اس کا ترجمہ تو پڑھیے، کون اس سے بڑا گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارے؟ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک اس کی التجا کو پورا کر ہی نہیں سکتا۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ تو ان کی پکار سے ویسے ہی غافل ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں، وہ تو اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے جب کوئی نیک انسان ہو یا برا انسان، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے اور روح اور جسم کا ناطہ اور رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کو کفن کون دیتا ہے؟ بولے لوگ کیوں دیتے ہیں؟ وہ خود نہیں پہن سکتا، قمیض تو خود اتار ہی لیتا ہوگا نا، غسل بھی بات بھی لے لیتا ہوگا، بولے غسل کون لیتا ہے؟ تو چلو غسل کے بعد اٹھ کے چارپائی پہ لیٹ جاتا ہوگا، ہو سکتا ہے؟ کندھوں پہ اٹھا کے کون لے کے جاتا ہے قبرستان میں؟ ذرا سوچیے،
اس سارے کام کون کرتے ہیں؟ وہ محتاج ہے کہ اس کو غسل کوئی دے، وہ محتاج ہے اس کو کفن پہنایا جائے، وہ محتاج ہے اس کو کندھوں پہ اٹھا کے اس کا جنازگاہ کی طرف لے جایا جائے، اس کا جنازہ پڑھا جائے۔ وہ ہماری دعاؤں کا محتاج بن جاتا ہے۔ ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم انہ قد اصبح فقیرا الی رحمتک ومحتاجا الی رحمتک۔ اے اللہ یہ فقیر اور محتاج ہے تیری رحمت کا، اس کو بخش دے۔ ہم گواہ بن کے آئے ہیں، سفارشی بن کے آئے ہیں، اس کو بخش دے۔ وہ ہماری دعاؤں کا محتاج بنتا ہے۔ جب ہم ہی اس کو مٹی کے نیچے اللہ کی سپرد کر دیتے ہیں تو پھر ہم ان کے محتاج بن جاتے ہیں۔ یہ کیسے ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، دنیا والوں میں تمہیں سب سے بڑا گناہ اس کے متعلق نہ بیان کروں؟ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اور اس کے افعال میں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے لیکن سمجھنے والی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے جو چارپائی پہ بیٹھا بیٹھا گر جائے اس کو چوٹ معمولی سے آئے گی؟ جو چھت سے گر جائے ہاں کتنی کا مثلاً چوٹ آ سکتی؟ بازو ٹوٹے گا کہ بچ جائے گا؟ جو ہیلی کاپٹر سے گرے مر کیسے جائے گا؟ اور جو 32,000 فٹ بلندی سے گرے کچھ بچے گا؟ بولے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ جو شرک کرتا ہے نا وہ تو ایسا جیسے آسمان سے گرا ہے۔ آسمان سے کوئی چیز گرے زمین تک پہنچتے پہنچتے ثابت ہی رہے گی، میرا خیال ہے۔ کیا جی؟ ثابت رہے گی۔ کتنی ہوائیں ہیں اور نہ جانے فضاؤں میں اور ہواؤں میں پرندے ہی اس کو اچک لیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ اس بندے کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ آسمان سے گرنے والا بھی کبھی بچا ہے؟ بلکہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا۔ دنیا جہان کا جھوٹا شخص وہ ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کی صفات دے دیتا ہے، اللہ رب العزت کے افعال میں کسی کو شریک بنا لیتا ہے۔ اس لیے کیا فرمایا؟ من مات، جو شخص مر جاتا ہے، موت آ جائے، وَهُوَ يَجْعَلُ لِلَّهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارِ، اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی کو بگڑی بنانے والا سمجھتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا سمجھتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو غوث اعظم سمجھتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو گنج بخش سمجھتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو غریب نواز سمجھتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو دادا سمجھتا ہے، اسی عقیدے پہ اس کو موت آتی ہے، دخل النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ
وما للظالمين من انصار. جو شرک کرتا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے. ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار، یہ ظالم ہے، یہ اپنی ہی جان پہ ظلم کرنے والا ہے، اس کا کوئی بھی قیامت کے دن مددگار نہیں ہوگا. شرک ایک ایسا گناہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کرنے والا اگر دنیا میں توبہ کر لے تو بڑا ہی اچھا، اگر یہ توبہ نہیں کرتا اس کی قیامت کے دن معافی نہیں ہے. بقیہ گناہوں کو اللہ چاہے تو معاف فرمائیں گے، لیکن اس کے بارے میں تو تمام کی تمام راہوں کو مسدود کر دیا ہے کہ مشرک جو ہے اس کی بخشش ہوگی نہیں. اللہ رب العزت نے فیصلہ سنا دیا ہے اور اللہ کے فیصلے ہٹا